یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جیسے فار ایگزامپل محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب نے 6 دسمبر 2000 کو یہ کتاب لکھی ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو رکھا ہے انہوں نے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کتاب کو ایک طرح سے سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کتاب کے ذریعے سے محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب نے جو بات ہم سے کہنی چاہیے. تو اس کتاب کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں سیرت نبی کے ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے. کتاب کا ٹائٹل بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو ہم نے پہلے نہیں پڑھی یا سنی تھی. شروع کرنے سے پہلے میں ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بار پڑھی اور اس کے پہلے میں نے 2-3 کتابیں سیرت کی پڑھی ہوئی ہیں. تو میرے الفاظ کے چننے میں کیونکہ سمری کرنے میں آپ کئی بار آپ کو اپنے الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے یا چیزوں کو سمجھنے میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کتاب کے ذریعے سے کچھ ایسی بات کہی گئی ہو جو ہم نے پہلے نہ سنی ہوئی. تو اس کو ہم جتنے پاسبل ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں ان کا ایک ون آف دا ایسپیکٹ لے کے اس کو ریسیو کریں, نہ کہ ایز اے کنٹراڈکشن ٹو سم ادر تھنگس. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کو ایک الگ پہلو اس پہ نظر آتا ہے جیسا کہ میں نے خود محسوس کیا جب میں کتاب پڑھ رہا تھا. اور اگر ورڈ کو سلیکٹ کرنے میں الفاظ کو سلیکٹ کرنے میں میری طرف سے کچھ ایسی چیز غلط ہو جائے تو برائے مہربانی مجھے بعد میں جو ہے اطلاع کر دیں یا بیچ میں بھی روک کے مجھے بتا سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو یہ کتاب یہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں سبحانی صاحب. یہ کتاب کسی عربی کتاب کا ترجمہ ہے لیکن یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک عربی کتاب کی اور اس کو ترجمہ کیا کیونکہ اس کتاب کا ایک انداز الگ تھا, نرالا تھا, اور یہ انہوں نے اسی انداز کو جو یہاں پہ رکھنے کی کوشش کی ہے. اور ترجمہ لفظی ترجمہ نہ کر کے بلکہ انہوں نے ایک اردو زبان میں کتاب جیسے لکھنے کا انداز اپنایا ہے جس میں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک ترجمہ ہے بلکہ ایک فل فلیج بک ہے جو اوریجنلی لکھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے بہت ساری باتوں کو جو عربی کتاب میں تھی حذف کر دیا اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں جوڑ دی جو ان کو لگی کہ اس کو جوڑنے سے یہ بات کمپلیٹ ہو جائے گی. انہوں نے اس کتاب کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں اور ان کی ہر ایک ادا پر جان دیتے ہیں, ان کی پیروی کو سعادت سمجھتے ہیں اور ان کے لگائے ہوئے چمن ہے یعنی کہ دین اسلام کو اس کو خون جگر سے سیکھنے کا عزم رکھتے ہیں, ان تمام لوگوں کو سبحانی صاحب نے کتاب ڈیڈیکیٹ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے پہل دیتا ہے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے, جو قریب رہتا ہے اسے محبت ہو جاتی ہے. تو بیان کرتے کرتے اس بات کو احساس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں میں نے کسی بھی انسان کے بارے میں ایسا نہ تو اس سے پہلے کبھی کہا نہ اس کے بعد بھی کہا. کتاب کی شروعات عرب میں شرک سے شروع ہوتی ہے اور انداز اس طرح سے لیا گیا ہے کہ نہ ایسا لگتا ہے کہ تاریخ بیان کی جا رہی ہے اور ایسا بھی نہیں لگتا ہے کہ کوئی افسانہ پڑھا جا رہا ہے, بلکہ ایسا انداز لیا گیا ہے کہ جیسے کسی فیکٹ کو لاجیکل ریزننگ کے ذریعے سے جو ہے وہ بتایا جائے, جس میں ایک فیکٹ کو دوسرے فیکٹ کے ساتھ جو ہے ایک سیریز میں اٹیچ کر دیتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور کہیں پہ بریک ایسا محسوس نہیں ہوتا اور ساری چیزیں لاجیکل لگتی ہے کہ ایک سیکوینس کے ساتھ میں ایسا ہوا پھر اس کے بعد وہ دوسری باتوں کو کتاب میں جمع کیا گیا ہے. اور بہت ساری باتیں جن کا تاریخی پس منظر ہے یا ایسی باتیں جو
روحانیت کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ تمام باتوں کو جو ہے اس میں زیادہ نہیں تذکرہ کیا گیا ہے. جہاں جہاں پہ کبھی کبھی وقتاً فوقتاً جہاں پہ بہت اہم لگا ہے وہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن عموماً جو ہے انسانی فطرت کی طرف جو ہے زیادہ اس کو رکھا گیا ہے کہ جیسے ہم اس کو محسوس کر سکے کہ جب کوئی واقعات پیش آ رہا ہے تو پڑھنے والا بھی ایسا لگے کہ میرے سامنے سب چیزیں ہو رہی ہے. ان باتوں کو جمع کرنے میں خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی لاجیکل ڈسکنٹینیوٹی نہ رہے، بلکہ بات پوری ہو جائے. اس سے پوری کتاب اہم واقعات کا ایک مجموعہ ہے، ایسا ہم لوگ بول سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بات سے دوسرے بات میں سے کنٹینیوٹی نہیں ہے، بٹ ایک جو بات کہی گئی ہے اس میں اپنے آپ میں کمپلیٹنس. شرک اور کفر کے بعد جس اہم بات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے کلاب کے بیٹے قصی کے بارے میں. تو یہاں سے ایک شروع ہوتی ہے بات، اور جو بہت اہم ہے، جو مکہ کی اور عرب کی تاریخ میں ان کا رول بہت ہی اہم ہے. یہ جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے. انہوں نے پہلی بار مکہ میں دارالندوہ کی تعمیر کی تھی. اس کے پہلے وہاں پہ صرف خیمے بنتے تھے، صرف کعبۃ اللہ کے گھر جو تھا وہی گھر تھا، اس کے علاوہ لوگ گھر بنانے کو برا سمجھتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے دارالندوہ کو تعمیر کیا، اور پھر عرب مکہ میں جو ہے دوسرے گھر بھی تعمیر کیے گئے، لیکن انہوں نے کنڈیشن رکھی کوئی بھی گھر اتنا اونچا نہ ہو جس کی اونچائی کعبہ سے زیادہ ہو جائے. اور انہوں نے حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ بنائے، پانی پلانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے طرح طرح سے ڈپارٹمنٹ بنائے. اور جو ہے وہاں پہ مکہ میں قریش پہ الگ الگ خاندان کو وہ ڈپارٹمنٹ دے دیے گئے. اس کو انہوں نے بہت کیا کہتے ہیں ذمہ داری سے سنبھالا، اور اس اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، بلکہ یہ بات کو لے کے اپنے آپ کے اوپر فخر کہتے تھے کہ میں فلاں صوفیہ کا میں ذمہ دار ہوں. اس پورے اس سے کیا ہوا کہ قصی کی ان تمام چیزوں سے پورے عرب میں قریش کی عزت جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی. اس وجہ سے قریش کے جو قافلے جو ہوتے تھے وہ سفر کے لیے اور اس کے لیے جاتے تھے ٹریڈنگ کے لیے، وہ بڑے اطمینان سے جو ہے صحرا کا سفر کرتے تھے، اور جو دوسرے قبائل ہوتے تھے جو دوسرے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ قریش کے قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے. قصی کے بیٹے جو تھے وہ عبد مناف تھے، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ ہاشم تھے، جو کہ اپنے دادا پر گئے تھے. یعنی ایک دم پورے ان کے اوصاف جو تھے ایک دم دادا جیسے ہی تھے. ان کے وقت میں قریش کو اور بہت زیادہ عزت ملی. انہوں نے پورے عرب میں جا جا کے قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور جو ہے جو حاجیوں کی خدمت کا نظام تھا اس کو اور مضبوط بنایا اور بہتر طریقے سے. بلکہ یہ جو ہے شوربے میں سالن میں یہ روٹی کو چور کے کھلاتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے یہ پڑ گیا تھا ہاشم. تو ہاشم جو ہوتا ہے اس کھانے کو بولتے تھے. ان کا نکاح یثرب کی بنو نجار کی ایک خاتون سے ہوا، جن کے ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام شیبہ تھا. ہاشم نے کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مطلب جو تھے وہ سردار بنے، لیکن ان کی والدہ جو بیوی جو تھی وہ اپنے میکے چلی گئی تھی، اور وہیں پہ جو ہے شیبہ کا جو ہے پیدائش ہوئی. اور پھر جو ہے جب عبد المطلب کو احساس ہوا کہ بھتیجا میرا جو ہے اپنے ننیحال میں اس کی یہاں لانا چاہیے اور اپنے خاندان کے روایت کے حساب سے یہاں پہ اس کی پرورش کرنی چاہیے، تو وہ جو ہے وہاں سے لے کے آئے. اور پھر آنے کے بعد لوگوں میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوا، وہ سمجھے کہ کوئی غلام لے کے آیا ہے، اس لیے ان کو شیبہ کو عبد المطلب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. اور ایسا ہوا کہ یہ نام بہت مشہور ہو گیا. یہی عبد المطلب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. مکے میں زمزم کا نام کا بڑا قصہ رہتا تھا کہ لوگ زمزم کی بہت سارے قصے کہانیاں جو ہے سنتے سناتے رہتے تھے، لیکن اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی وہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، کب تھا، اور اس وقت جو لوکیٹ کر سکتے ہیں کیا کس جگہ پہ تھا وہ. تو عبد المطلب جو تھے ان کو بار بار خواب میں اس نشاندہی ہے، اور انہوں نے جو ہے زمزم کو کھودنے کا عزم کیا. اور اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ انہوں نے بڑی مشکل اور مشقت سے اپنے ایک بیٹے کو ساتھ میں لے کے وہ زمزم کو کھودا، اور وہ زمزم ان کو مل گیا. بلکہ زمزم کے ساتھ ساتھ میں ان کو بہت بڑا خزانہ بھی ملا، جو کہ جس وقت جب زمزم کو ختم کیا جا رہا تھا تو کعبے کے اندر سے خزانے سونے چاندی کو اٹھا کے زمزم میں ایک کنویں میں ڈال کے اوپر سے مٹی برابر کر کے لوگ چلے گئے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ ان کو بہت تکلیف ہوئی، اور انہوں نے دعا کری اللہ اگر مجھے 10 بیٹے ہو جائے تو اس میں سے ایک بیٹے کو میں قربان کر دوں گا. اللہ پاک نے ان کو 10 بیٹے دے دیا، اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے وہ عبداللہ تھے. اب ان کو اپنی نظر کا یاد آیا، اور انہوں نے جو ہے
बेटों के नाम पे कुरा डाला और ऐसा हुआ कि अब्दुल्ला जो थे वो उनके नाम पे कुरा आया। और अब्दुल्ला सबसे छोटे थे और बहुत ही अच्छे थे, मतलब देखने में बहुत अच्छे लगते थे। उनकी शक्ल-सूरत, उनके अंदाज़, वो तमाम चीज़ें लोगों को बहुत प्यारा लगता था और अब्दुल मुत्तलिब को भी बहुत चाहते थे वो। लेकिन चूँकि कुरा आया उनके नाम पे और ये अपने वादे से फिरने वाले लोगों में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा करने का ऐलान कर दिया। और इसमें एक लंबी दास्तान है। बहरहाल उससे ये हुआ कि बाद में उनके बदले से ऊँट ज़बह हो गए और वो अब्दुल्ला जो है वो कुर्बान होने से रहे। अल्लाह पाक ने जो है 100 ऊँट को बदले में उनको बचा लिया और उसके बाद जो कुरा जो है बार-बार 100 ऊँटों पे निकलता रहा। इस तरह से जो है अब्दुल्ला जो है वो कुर्बान नहीं हुए। इनका निकाह आमिना से हुआ था और अब्दुल्ला का इंतकाल मदीना में हो गया जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अभी माँ के सिकम में थे। इसकी हेलो। दिलशाद भाई जस्ट 1 मिनट, आवाज थोड़ी सी स्लो है आपकी, को थोड़ा और माइक के करीब या थोड़ा तेज कर सकते हैं क्या? हाँ, एक सेकंड। मैं करता हूँ। जी, सॉरी, अभी ठीक है आवाज़? जी जी कंटिन्यू रखिए। हेलो। हाँ दिलशाद भाई कंटिन्यू रखिए जी। अच्छा, तो इस किताब के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल दुशंबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अब्दुल्ला रखा। इसके बाद दाई हलीमा ने मक्का उनकी आमद होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को लेके वो जो है वो दूध पिलाने के लिए लेके जाती हैं और इसी के साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की बरकत जो है वो उसका तज़किरा है और हलीमा और उनके कबीले बनु साद की तरफ जो है वो सब लोग उसको अपनी आँखों से खुला देखते हैं कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से कितनी बरकत होती है उनको। 5 साल की उम्र होने के बाद अ, अ, ये जो है दाई हलीमा इनको वापस करने आती हैं और फिर जो है बीबी आमिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घरवालों के पास जाती है और मदीने का सफ़र करती है। ये जो है ये सफ़र और उसके बाद के जो वाक़यात है बड़े इमोशनल तरीके से हज़रत ने कैप्चर किए हैं। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा होता है कि मुकाम वापसी के मौके पर जो है मुकाम नबुवा में बीबी आमिना का भी अ, इंतकाल हो जाता है और अपने शौहर अब्दुल्ला से जा मिलती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन के साथ जो है वो मक्का वापस आते हैं। अब ये जो पूरा जो ये सिचुएशन रहती है बहुत ही इमोशनल है। इस तरह से यानी एक छोटे से बच्चे 5 साल के हैं और फिर इस तरह से वालिद भी नहीं, वालिदा भी नहीं और इस तरह से वापस आते हैं। बहरहाल यहाँ से लेके नबूवत मिलने तक का जो वाक़या है वो किताब के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसासात और जज़्बात, सोचने और बात करने के अंदाज़ और तरह जितनी भी चीज़ें उनको नज़र आती है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा गौर व फ़िक्र करना और जो है लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनना और उसकी एनालिसिस करना कि भाई ये बात जो कही जा रही है कैसी है। एनालाइज़ करते हुए अपने पास जो है हर चीज़ को सही गलत को एक मयार के ऊपर में परखते रहना। ये कंटीन्यूअस प्रोसेस बताई गई है 5 साल की उम्र से लेके लगभग 40 साल की उम्र तक जो है अलग-अलग मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिखाया गया है कि किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से भी एक्शन करते हैं और लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये सब कारी के सामने सब कुछ हो रहा है और
یہ جو ہے, جو باتیں ہوती ہے एकदम सीधे जाके दिलों को छू जाती है. बाज़ दफ़ा तो ऐसा मतलब पढ़ते-पढ़ते आँखें नम-नम सी हो जाती हैं, और इसी बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, उनकी बरकत और किसी न किसी शक्ल में लोगों पर जो है खुलती रहती है. यानी बचपन में भी, बड़े होने पे भी लोग उसका मुशाहिदा करते जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि वो लोग या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या बहुत अहमियत नहीं देते हैं. बहरहाल, लेकिन लोगों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की जो मकबूलियत है, वो जो है डे वन से कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है अलग-अलग चीज़ों को लेके. कभी तो एक बेहतरीन मौके पे फैसला देते हैं, या कभी बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, या सच बोलते हैं, या बाज़ दफ़ा कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, वहाँ से वो जो है खामोशी से चले जाते हैं. तो ये सब चीज़ें लोगों को जो है ये नोटिस भी होती हैं और अट्रैक्ट भी करती हैं. इस बीच जो है बचपन से लेके बड़े होने के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ भी चराई, जंग में भी शिरकत की, तिजारत का भी सफ़र किया और मल्टीपल सफ़र किया. काबे की तामीर में भी हिस्सा लिया, बचपन में लिया और बड़े होने के बाद भी. और फिर जो है अ, ये जो बाज़ दफ़ा लोग नोटिस करते हैं, बाज़ दफ़ा कोई बाहर का आदमी नोटिस करके बताता है. जैसे कभी राहिब के ज़रिए से हुआ कि वो उनके औसाफ देख के उनको आगे की बातें लोगों बताई मक्का के लोगों को. कि कभी बादल से ऐसा हुआ कि साया हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कभी जो बैठे हुए थे तो पेड़ का साया हो गया. और कभी ऐसा हुआ कि सफर में गए और जो है बहुत ही गैर मामूली तरीके पे नफा हो गया, लोगों को अंदाजा नहीं हुआ इतना नफा होगा और नफा हो गया. इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें लोगों को कंटिन्यूअस पेश आती रही, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो 25 साल तक पहुंच गई, और आपके औसाफ जो थे, ये खूबियां थी, वो बीबी खदीजा तक पहुंच गई. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा के लिए तिजारत भी की, और ये तिजारत का जो सफर हुआ और उनके मामलात हुए, इससे जो है बीबी खदीजा के ऊपर उनकी और चीजें जो है खुलती चली गई. बल्कि उन्होंने अपने गुलाम को भी इनके पीछे लगा दिया था, सिर्फ इसलिए कि जाके देखें एग्जैक्टली करते क्या और कैसे करते हैं. और वो क्या करती थी, सामने से भी पूछती थी भाई सफर कैसा रहा, और जो है क्या-क्या चीज़ें पेश आई, और पीछे जो है गुलाम से भी पूछती. तो एक तो वो पता लगता है कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या, तो उसका प्रूफ जो वापस आने के बाद जो नफ़ा होता था, वो प्रूफ होता था, और पीछे से गुलाम आके भी उन बातों की तस्दीक करता. तो उसमें ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई खुल के सामने आती, बल्कि जो उसने अखलाक था और हुस्न तदबीर जो थी हर चीज़ों में, वो भी खुल के पूरी तरह अपने प्रूफ के साथ, एक तो वर्बल प्रूफ होता था, एक ऐसे फिजिकल प्रूफ के साथ जो है बीबी खदीजा के सामने आता. और फिर यही सब बातें थी कि इसकी वजह से उन्होंने जो है आपके साथ निकाह के लिए राज़ी हुई, और फिर जो है आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अहलिया हो गई. तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी निकाह के बाद हज़रत फितराना के साथ में, ये बहुत ही पुरसुकून रही. बीबी खदीजा ने आपकी तमाम तर जो आदत की और जो ख्वाहिशात थी और जो मामूलात थे, आपकी पसंद और नापसंद जो थी, ये सब जो समझ के लिया, और समझने के बाद जो उसको पूरी तरीके से काउंट किया. यानी किसी चीज़ को ऐसा काउंटर नहीं किया जिससे उसको महसूस है कि कहीं रुकावट हो रही है. इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का पूरा जो है ख़्याल रखा, उनके हुकूक अदा करते रहे, और उनके माल और तिजारत में बहुत ही बेहतर तदबीर से काम करते रहे, जिससे जो है उसके माल में भी बढ़े. और फिर इसी तरह से जो है इन दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियाँ हुईं, 2 बेटे भी हुए, और ये पूरा घर जो है एक बड़ा खुशियों का गहवारा हो गया, जिसमें प्यार, मोहब्बत, एक-दूसरे का रिस्पेक्ट, ख़्याल, और ये जो है बहुत था, और सब जो है एक-दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये गौर-फ़िक्र करने की जो आदत थी, वो वक़्त के साथ बढ़ती गई. लेकिन हज़रत खदीजा ने जो है इस चीज़ को कभी ये नहीं किया, उसको रोका नहीं, बल्कि जब भी वो जाते तो साथ में सफ़र का सामान रख देती, वापसी पे खैरियत पूछती. और वो जानती थी, क्योंकि उनको शुरू से ही इस बात का एहसास हो गया था कि ये कौन है और आगे इनके साथ क्या होने वाला है. तो और उसका प्रूफ जो है आगे भी मिलता है. बहरहाल उन्होंने जो कुछ भी किया, वो सब कुछ जान-बूझ के और समझ के करती रही. अ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिलने के पहले कुछ बहुत ही अहम वाक़यात पेश आते हैं मक्का के अंदर. पहली ये कि तामीर काबा का वाक़या जो वाक़या के वक़्त जो है हजर अस्वद को नस्ब करने का एक मसला पेश आता है, जिसमें अ, जंग जो है बहुत बड़ी जंग मक्के के अंदर होते-होते रह जाती है. उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही बेहतरीन अंदाज़ से जो है उसको हल कर देते हैं.
دوسری یہ کہ مکہ میں 4 بزرگ تھے جو شرک اور بت پرستی سے ایک دم بیزار ہو چکے تھے، اور انہوں نے صاف طور پہ لوگوں کو بتا بھی دیا تھا، اور لوگ جانتے بھی تھے کہ یہ لوگ جو ہے شرک نے یہ ہمارے بتوں کو نہیں پوچھتے ہیں، لیکن یہ بزرگ لوگ تھے اور یہ بس کعبے کی جو دیواروں کو پکڑ کے، غلاف کو پکڑ کے روتے رہتے، اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ یہ جو ہے اللہ کے گھر کو بت شرک اور بت پرستی سے جو ہے نجات دلائے۔ کچھ لوگ اس میں نصرانی بھی ہو گئے۔ اس میں سے ایک بزرگ جو تھے حضرت نوفل کے بیٹے ورقا، یہ جو حضرت قیدر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ تیسرا واقعہ جو یہاں پہ پیش آتا ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ نہ جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دینا۔ چوتھا اور بہت ہی اہم بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں غور و فکر کی غرض سے جو ہے گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے تھے، اور 40 سال کی عمر تک آپ پر ہر چیز جو ایسے ہو گئی تھی، تو وہ گوشہ نشینی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انالیسس کرتے، سوچتے رہتے اور چیزوں کو انالائز کرتے رہتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ایسا ہوا کہ 40 سال کی عمر ہوتے ہوتے یہ ساری چیزیں جو نا ایک ایک کر کے بڑی کلیئر ہونے لگی تھی، اور یہ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اسی حالت میں جو ہے فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا۔ تو یہ جو ہے نبوت کے پہلے کی زندگی تھی، لیکن یہ یعنی قرآن کا نازل ہونا ایک چیز، نبوت کا ملنا اللہ پاک نے بہت بڑے درجے سے نوازا، لیکن اسی کے ساتھ میں نا پوری زندگی ایک طرح سے پوری طرح سے پلٹے کھا جاتی ہے، اور ایک بہت ہی لمبا اور طویل یعنی ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو نبوت سے لے کر ہجرت تک ایک لمبا اور تھکا دینے والا ایک زمانہ شروع ہوتا ہے، جس میں آم، تمام مرد اور عورت کو اسلام لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خوشی ہوتی ہے، لیکن پھر ان کے ساتھ وہ جو دوسرے لوگ ان کو ستاتے ہیں تو اس سے غم ہوتا، پھر اللہ پاک کی طرف سے مدد کے وعدے آتے، اس سے خوشی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ میں اپنے جدا ہوتے تو اس کا غم۔ تو یعنی یہ بہت یعنی خوشی اور غم کا مجموعہ، اور طرح طرح کی چیزوں سے جو ہے اللہ پاک نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزارا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے دعوت کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ شروع میں تو یہ تھا بھائی گھر میں بتاؤ، پھر قریبی لوگوں کو بتاؤ، اور پھر یہ ہوگا اب تمام لوگوں کو بتاؤ، اور ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور سامنے سے دشمنی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن شروع میں یہ ہے کہ بھائی صرف ایسے لوگ، کمزور لوگ ہی ساتھ میں، جس سے ان سے کچھ زیادہ مدد بھی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ لوگوں کو جو ہے دوسرے لوگ پریشان کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، طرح طرح سے ستا رہے ہیں۔ تو یہ پورا جو ہے یہ زمانہ جو ہے شروع ہوتا ہے اور ایک لمبا زمانہ چلتا ہے۔ نبوت ملنے سے لے کر ہجرت تک 13 سال کی جو داستان ہے، یہ حق پرستوں کے لیے خون کے آنسو رلا دینے والی ہے۔ یعنی پڑھنے کے بعد جو ہے آدمی اگر اس کو محسوس کرے تو وہ بنا روئے رہ نہیں سکتا۔ اس میں انسانی فطرت کی جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، اچھے اور برے، ایسا کھل کے ایک ایک کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو گھر کے تھے، قریبی تھے، رشتہ دار تھے، اور تعریف کرتے تھے اور امین اور صادق بولتے تھے، وہی لوگ ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں، جھوٹے جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ یعنی جو کہتے تھے یہ صادق ہے، امین ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، طرح طرح سے نام رکھ رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گالیاں، نئی نئی طریقے کی گالیاں دے رہے ہیں، مارنے کے، پریشان کرنے کے نئے نئے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر آزمائے جا رہے ہیں، اور بے روک ٹوک، بے لگام، کوئی ان کو کہنے والا نہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، بلکہ وہ لوگ پریشان کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور نئی نئی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، اور جو ہے یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی تکلیف دیکھی نہیں گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حبشہ کی ہجرت جو ہے 5 نبی میں ہوئی، لیکن کفار مکہ نے اور سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر بنو ہاشم نے حبشہ جا کر ان کو تکلیف پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ یعنی وہاں پہ پہنچ گئے، اور پھر لیکن اللہ کہنا ایسا ہوا کہ ان کی جو کوششیں تھیں وہ ناکام رہی، اور جو لوگ حبشہ کے لیے ہجرت کر گئے تھے، اللہ پاک نے ان کو عافیت سے رکھا۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تعلیم دے دے کے لوگوں کو بات بتا بتا کے تھک گئے تھے، تو یہ سوچا کہ چلو باہر جا کے بات پھیلانے کا ارادہ کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے لیے طائف کا بھی سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا پریشان کیا۔
اب یہاں پہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی ایسا قبیلہ، کوئی سردار، کچھ لوگ ایسے مل جائیں جو پہلے یہ کریں کہ پروٹیکشن دے دیں، اور پروٹیکشن دینے کے بعد جو ہے کام میں مدد کریں، کیونکہ یہ روز روز سے یعنی ایک تو انسرٹینٹی بنی رہ رہی ہے کہ کہیں بھی جا رہے ہیں کوئی کچھ بھی کر دے رہا ہے اور بات بھی نہیں سن رہا ہے، اور جو ہے ایک بات کہی جا رہی ہے تو دوسرے آگے اس کو الٹا کرتے ہیں. تو اگر ہمیں پروٹیکشن ہو جاتا ہے تو کم سے کم بات صحیح سے کہی جا سکتی ہے، اور لوگ جو اتنا کھلے منہ نہ بات کریں گے، نہ اس طرح سے ہمیں پریشان کریں. تو یہ جو فکر تھی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سفر کیے، اور جو ہے پھر حج کے موقع کو جو ہے اس کو کرتے تھے، کیونکہ اس وقت عرب کے بہت سارے قبیلے جو حج کے لیے آتے تھے، سرداران آتے تھے. تو حج کے موقع پر جو ہے قبیلوں کے سرداروں کے پاس جاتے اور ان سے مدد کی درخواست کرتے، ساری بات بتاتے، قرآن پڑھتے یا ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتے. ایسا کرتے کرتے یہ ہوا کہ جو ہے 8 آدمی مدینہ سے، بنو نجار اور بنو خزرج کے، مکہ میں آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم کو کوئی ساتھی دے دیجئے جو جا کے ہمارے یہاں پہ اسلام پھیلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام سکھانے کے لیے جو ہے وہ مدینہ بھیج دیا، اور پھر جو ہے مدینہ کے اندر بہت تیزی سے جو ہے اسلام پھیلنے لگا. لوگ اسلام لے کے آتے، حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو دین اسلام کی تعلیم دیتے، اور جو ہے وہاں پہ بہت تیزی سے پھیلنے لگا. لیکن بہت سارے لوگ تھے جو ابھی بھی کشمکش میں تھے. لیکن یہ ہوا کہ کم سے کم اب دین جو ہے وہ مکہ ایتھوپیا کے علاوہ ابھی مدینہ میں بھی ہو گیا اور مدینہ میں بڑھنے لگا. اور پھر نبوت کے 12ویں سال یعنی اگلے حج پر ایسا ہوا کہ مکہ مدینہ سے جو ہے کل 73 مرد اور 2 عورتیں اس غرض سے آئی کہ ہم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی چاہتے ہیں ہم سب کے لیے راضی ہو جائیں گے، اور ان کو اپنے پاس لے کے آئیں گے، اور ان کو ہر طرح سے جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے رکھیں گے، اور جو کرنا چاہتے ہیں ان کے کرنے میں ہم مدد کریں گے. یہ اس ارادے سے آئے، اور آ کے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اور جو ہے یہ بیعت جو بہت ہی خفیہ طریقے سے ہوئی رات کے تیسرے پہر، کیونکہ مسئلہ اس میں تھا کہ جیسے مکہ کے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، اور وہ لوگ جو ہے پھر یہ چیز ہونے نہیں دیں گے، اور اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ پریشان کریں گے. تو یہ جو ہے 73 مرد اور 2 عورتوں نے بیعت کی رات کے تیسرے پہر، اور جو بہت ہی خاموشی سے نکل گئے، اور جب تک صبح ہوتی مکہ کے لوگوں کو خبر ہوتی تب تک وہ لوگ کافی آگے نکل چکے تھے. اب مدینے کی زندگی گلیوں میں ایک نئی زندگی تھی. ادھر قریش کے اوسان کھتا تھے کہ محمد کا دین جو ہے مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گیا، اور دن رات پلاننگ کرتے رہے. ادھر مدینہ ہجرت کا حکم آیا، اور صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے کہ ہر دن کی صبح ہوتی اور انکشاف ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں کوئی نہیں ہے، شاید وہ لوگ رات کو ہجرت کر گئے. یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا، اور جیسے جیسے لوگ جو ہے مکہ سے نکل جاتے تو ان کا جو ہے وہ سوائے ہاتھ گزارنے کے ان کے کچھ ملتا نہیں، تو ان کا جو ہے غم اور غصہ یہ جو ہے بڑھتے جا رہا تھا. اور پھر جو اسی طرح سے انہوں نے یہ کیا کہ بھائی اب کچھ بھی کر کے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ فائنل کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی، اور جو ہے تمام قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو جمع کیا، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف پہرا بٹھا دیا. لیکن اللہ پاک نے جو ہے ہجرت کا حکم دے دیا. اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے 3 لوگوں کا قافلہ حفاظت کے ساتھ جو ہے مکہ سے مدینہ پہنچ گیا، اور قریش جو ہے اپنی اور مکہ کے لوگ جو اپنی پلاننگ کرتے جو ہے مکہ کے اندر ہی رہ گئے. ادھر قریش ہاتھ ملتے رہ گئے. ادھر مدینہ میں جیسے عید آ گئی تھی، اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کی بھیڑ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے نبی کو دیکھ لیں. اور جو ہے قبا سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جو ہے یہ گیت گاتی تھی: 14ویں کا چاند ودا کی گھاٹیوں سے ہمارے سامنے نکل آیا، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں. تو مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جو ہے بڑے سکون سے گزرے. لگ بھگ 2 سال جو ہے بڑے اچھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، تمام قبائل کے بیچ میں معاہدہ کر دیا، اور بہت سکون کی زندگی جو ہے ایک شروع ہو گئی. اور اس بیچ میں دین اسلام مدینہ کے اندر بہت تیزی سے پھیلنے لگا. جو وہ لوگ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے وہ سب بھی لے آئے، اور جو ہے تمام قبائل میں جو ہے اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ مکہ کے لوگ جو تھے نا خاموش نہیں بیٹھیں گے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے, ٹولیے بنا کے جو گشت کرنے شروع کر دیا, جو مدینے کے باہر جو راستوں میں چلے جاتے ہیں اور جو سفر جو قافلے ہوتے ہیں ان کو جو ہے پکڑتے اور دیکھتے کہ بھئی کون مکہ سے آ جا رہا ہے, تاکہ کچھ خبر تو لگے مکہ میں کیا پلاننگ چل رہی ہے. اسی میں ایسا ہوا کہ جو ہے وہ ابو سفیان کا ایک قافلہ جو ہے وہ سفر کر کے آ رہا تھا, اور جو ہے اس کو پتہ لگ گیا کہ راستے میں مدینے سے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قافلے کو نقصان پہنچانے کی طاق میں ہے. وہ راستہ بدل کے چلا گیا, لیکن اس کے پہلے انہوں نے جو ہے مکہ میں خبر پہنچا دی کہ ایسے قافلہ جو ہے وہ لٹ گیا. بہرحال اس کا اثر یہ ہوا کہ مکہ سے لوگ جو ہے 1000 کی فوج لے کے آئے, اور جو بدر کے موقع پر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی, جس میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. اور اس کے بعد جو ہے اگلے سال احد پیش آیا, اس میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے بہت نقصان اٹھانا پڑا, قریب 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے. لیکن یہ ہوا کہ اس میں بہت ہی عجیب سی سچویشن ہو گئی تھی کہ کون ہارا کون جیتا کچھ پتہ نہیں. مکے والے سمجھتے تھے ہم جیت گئے, مدینے والے سمجھتے تھے کہ ہم جیت گئے, لیکن یہ ہے کہ ہمارا نقصان بہت ہوا ہے تو یعنی ہم ہار گئے. تو اس طرح سے ان کا مورل بہت ڈاؤن ہو گیا تھا, اور مکے والے جو ہے اس حالت میں واپس جا رہے تھے مکہ. ان کو لگا کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کے سچویشن کو سمجھ لے کے جو ہے ایک یہ قدم اٹھایا کہ تمام لوگوں کو جمع کیا اور پھر جو ہے کفار کا مقابلہ کیا, پیچھا کیا. اور پیچھا کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے. اب یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم جیتے اور وہ لوگ ہارے. اب جب واپس آئے تو اسی اسنا میں جو ہے تمام قبائل جو تھے نا آس پاس کے جس سے معاہدہ ہوا تھا, ان لوگوں نے آگ دکھانا شروع کر دیا. اور جو ہے اسی میں جو ہے یہ بنو نذیر بھی تھے. انہوں نے جو ہے جو معاہدہ توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے گئے, اور انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ ہو گیا, اور انہوں نے جو ہے اس کے بدلے میں اس پورے قبیلے کو وہاں سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا. اور جو ہے اس کے بعد جو ہوا یہ خندق کا واقعہ پیش آیا. خندق کے واقعہ میں یہ ہوا کہ کوئی جنگ باقاعدہ جنگ تو نہیں ہوئی, لیکن یہ بہت سخت تھی, کیونکہ اس میں کفار نے جو ہے تمام عرب کو جمع کیا تھا, تمام قبائل کو جمع کیا تھا, بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا. اور ساتھ میں یہ بھی ہو گیا کہ جو ہے انہوں نے ڈپلومیٹک طریقے سے جن لوگوں سے مسلمانوں کے معاہدے ہو گئے تھے ان سے بھی جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کری. یعنی کہ مدینے کے اندر بھی دشمن اور مدینے کے باہر بھی دشمن. مسلمان جو خندق کے سہارے جو ہے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف خندق کے بیچ میں جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسی حالت ہو گئی تھی. لیکن اللہ پاک نے جو ہے اس کو اس خندق کے جو جنگ تھی اس میں جو ہے چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی, جس میں کچھ لوگوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی, اور اس میں جو ہے اس جھڑپوں کے بعد جو ہے اللہ پاک نے جو ہے یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دی. اور ڈپلومیٹک طریقے سے مسلمانوں نے بھی جو ہے اس چیز کو لیا, اور جو لوگ مدینے میں یہودیوں کے جو قبیلے مدینے میں یہ ہو گئے تھے ان کو بھی جو ہے ان کا بھی پردہ فاش ہو گیا. اور جو ہے ایک بڑی سرد رات میں خوب زور کی ہوائیں چلی, بارش ہوئی, اور اس سے ہوا کہ ان کے خیمے اڑ گئے, ان کے دیگیں اڑ گئی, اور ان کو یہ لگا کہ جو ہے یہ اب ہمارے پاس کچھ ہی بچا نہیں, جنگ کیسے کریں گے. اور اسی حالت میں وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے. اور یہاں پہ پھر جو ہے چونکہ مدینہ کے یہودیوں کا وہ پردہ فاش ہو گیا تھا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھا ان کے پاس گئے اور ان کے تمام آدمی کو جو ہے قتل کر دیا گیا, اور تمام عورتوں کو جو بندی بنا دیا گیا. تو یہ جو ہے فیصلہ کن جنگ تھی, جنگ خندق جو تھی, یہ جو آخری جنگ تھی جو مسلمانوں نے کفار سے لڑی. اس کے بعد کفار کبھی بھی مدینہ پہ حملہ نہیں کر سکے, اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کبھی بھی اب پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے. اس کے بعد جو 3 واقعات جو بہت اہم ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد تمام مسلمان جو ہے یہ بہت پاورفل ہو جاتے ہیں, اور اسی کے ساتھ میں تمام عرب میں جو ہے ان کی دھاک جم جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت پاورفل ہیں, اور یہ جو جس سے بھی لڑتے ہیں جیت جاتے ہیں, اور بہت سارے جو مسلمان ہیں وہ بہت طاقتور ہیں. یہ تمام جو باتیں تھی نا وہ پورے علاقے میں پھیل گئی تھی. بہت سارے لوگ جو ایمان لائے تھے, وہ جو نہیں ایمان لائے تھے, سب کے دل میں یہ بات کا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اب مسلمان جو ہے نا بہت طاقتور ہو چکے, پورے عرب میں اگر کسی کی چلے گی تو انہیں کی چلے گی. تو اسی کے ساتھ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک خواب دیکھا کہ جو ہم جا رہے ہیں عمرہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے بہت خوش ہوئے, کیونکہ ان کو جو مکہ سے اور کعبہ سے فطری لگاؤ تھا, کعبہ سے طواف کرنا ان کی جو ان کے خون میں تھا, اور روزانہ کرتے تھے.
تو بہرحال ان کو بہت خوشی ہوئی، اور اسی میں جو ہے کیا کہتے ہیں حدیبیہ کا صلح ہوئی، جس میں بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہم لوگ دب کے مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ یہ اصل میں تمہارے لیے کھلی ہوئی فتح ہے۔ بہرحال وقت کے ساتھ لوگوں پہ اس بات کھل گئی کہ اصل میں وہ کھلی ہوئی فتح تھی، لیکن معاہدہ کے بعد جو مسلمانوں کو ایک بڑا اچھا سا وقت مل گیا دین اسلام کو پھیلانے کا، تیاری کرنے کا، اور اسی بیچ میں جو ہے جو مسلمانوں کے خلیف قبیلہ تھا مکہ سے پاس میں، ان کے ساتھ ان کے جو ہے جو معاہدہ تھا وہ انہوں نے توڑ دیا۔ اب یہ توڑنے کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو لازم ہے کہ ہمارے جو حلیف تھے ان کی مدد کے لیے ہم جائیں، اور پھر 10,000 صحابہ کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ کے اوپر چڑھائی کر دی، اور جو ہے جو ہے مکہ کے اندر چڑھائی کرنے کے بعد یہ ہوا کہ بنا کسی جنگ کے، بنا کسی خون بہائے ہوئے پورا مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا، اور بہت سارے لوگ جو اسی وقت مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو سفیان بھی اسی وقت مسلمان ہوئے۔ بہرحال فتح مکہ جو تھا یہ اسلام کی جو ہے آخری فتح تھی۔ اس کے بعد جو تمام چیزیں ہوئی وہ اس کے ضمن میں ہوئی، اور مسلمانوں کو ان کا جو کعبہ مل گیا، اللہ کا گھر جو ہے سے خالی ہو گیا، اور اسلام جو ہے واپس اللہ کے گھر میں اسلام جو کا بول بالا ہو گیا، ایک اللہ کا جو ہے وہ کلمہ وہ گونجنے لگا۔ اس کے بعد جو ہے یہ 8 ہجری میں ہوا، 2 سال رکتے، اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج کے لیے گئے، اور پھر جو ہے 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جو ہے وہ حج ہوا وہاں پہ، جس میں علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حج کے لیے گئے امیر بن کے، اس کے بعد 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے۔ یہ جو ہے آخری حج کہلاتا ہے، حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع خطبہ دیا، اور تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو وہ پیغام دیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تھا، اور جو کلام بھیجا تھا وہ وہاں پہ تکمیل ہوا، اور پھر جو ہے تمام صحابہ رضوان کے سامنے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وعدہ لیا کہ جو میرا میسج تھا وہ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا۔ سب نے کہا کہ پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ جو ہے میں نے یہ آپ کا جو میسج تھا وہ پہنچا دیا۔ تو یہ جو چیز تھی یہ ختم ہو گئی، جو کام تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے بخار کی شدت ہونے لگی، اور پھر جو ہے کچھ 1 مہینے کی علالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ کتاب جو ہے محمد عربی، اس کو جو ہے میں نے کوشش کی سمرائز کرنے کی کچھ ایک 35-40 منٹ کے اندر۔ یہ سمجھو میں نے کوشش کی ہے دریا کو کوزے میں بھرنے کی، جو کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں ایسی کوشش ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ہے جو ہے ایک سمری ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، اس کو میں نے سمرائز کرنے کی کوشش کی۔ جزاک اللہ خیر دلشاد بھائی، جیسا آپ نے کہا کہ مطلب کوئی سیرت کی کوئی کتاب اور اس کو جو ہے 40 یا 45 منٹ میں اس طرح سے کور کرنا، جہاں پہ ہم میجر ایونٹس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے سے لے کے پورے میجر ایونٹس کو کور کریں، یہ واقعی بڑا مشکل تھا، اور آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھی کوشش کی، اور ایک ہم لوگوں کو جو ہے ایک جسٹ اس کا جو ہے دے پائیں۔ اس کا جو ہماری کوشش ہے، بک کلب ہے، اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 45 منٹس میں آپ کو پوری کتاب بتائے۔ یہ اس کا ہم لوگوں کا پہلے ایکسپیکٹیشن یہ تھا کہ ہم سارے لوگ جو ہے اسٹڈی کریں گے اس بک کی۔ بک بھی ہم نے جو ہے چوز کیا تھا کہ عنایت اللہ صاحب کی محمد عربی، اردو میں بک کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اینڈ ہندی میں بھی وہ بک ہے، اس کا نام ہے جیونی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ہے عنایت اللہ سبحانی صاحب کا۔ تو ابھی جیسے دلشاد بھائی نے کافی ہم کو ایک وہ لگا دیا، ایک ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا، ایسا بتا دیا اس کا بیسک ہو، انشاءاللہ جو ہم لوگ اسی چیز کو جو ہے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہ اور زیادہ ہم کو اس سے جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور تھوڑا قریب سے جو ہے جان سکتے ہیں، اور زیادہ اچھا لگتا ہے اور زیادہ قربت آتی ہے۔ تو یہ ہماری پہلی بک ہے،
اس کی جو ہے اس کلب کی, اور ماشاءاللہ جو ہے دلشاد بھائی نے اس کے ساتھ کافی جسٹس کیا. اور تو جی جزاک اللہ خیر دلشاد بھائی. سو میرے خیال سے جو ہے تھوڑا سا وقت ہے, جو ہے 5 منٹس یا 5 منٹس ہم لے سکتے ہیں, کسی کا کوئی کمنٹس یا اس طرح کا ہو, یا جو ہے اس بک کے بارے میں کچھ ہو, کسی کو کچھ پوچھنا ہو, ڈاؤٹ ہو, میرے خیال سے ہاں وہ لے تو سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ لوگ ابھی یہ میں نے جو کوشش کری ہے, فرسٹ ٹائم میں نے اس طرح سے کیا, تو میں ایک تو میرے جو کنٹینٹ تھا اور جس طرح سے پریزنٹ کیا اس پہ بھی کمنٹ کریں, بیکاز اٹ از اے لرننگ ایکسپیرینس فار می. اور آگے کے لیے بھی اگر کچھ اور کسی کے پاس ذہن میں کچھ بات ہے تو وہ بتائیں, انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ اور اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے. میرے حساب سے آپ کا انداز بیان کافی اچھا, کافی لوسڈ تھا دلشاد بھائی, اور آپ نے میجر شکریہ. ایونٹس بھی پکڑے, اور جو ہے اس طرح کے جہاں جہاں پہ جیسے ایموشنس جس طرح کے تھے وہ بھی کیپچر کرنے کی کوشش کی. یہ واقعی بہت ہی مشکل کام ہے اتنے کم ٹائم میں جو ہے سیرت کو اس طرح سے بیان کرنا, اور وہ میرے خیال سے مجھے تو کافی اچھا لگا. باقی لوگ بھی اپنی رائے رکھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ بک پڑھی ہوئی ہے, اور الحمدللہ دلشاد بھائی جس طریقے سے آپ نے بتایا نا, مطلب اس بک کا پورا جسٹ جو ہے وہ 40 منٹ میں بتا پانا جو ہے وہ کافی مشکل کام تھا. مجھے لگا آپ شاید 2-3 پارٹ میں بتائیں گے اس کو, لیکن الحمدللہ آپ نے جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز میں, اور اس کا پورا جو ہے وہ جسٹ ایک اتنے کم ٹائم میں کافی اچھی طریقے سے آپ نے سارے ایونٹس کور کر لیے, تو الحمدللہ کافی اچھا رہا. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بک واقعی کافی اچھی ہے, اور جیسے دلشاد بھائی نے کہا کہ اس بک کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سارے منظر جو ہے آپ کے سامنے ہو رہے ہیں, اور پوری بک پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھیں سچ میں بہت بار نم ہو جاتی ہیں. تو سب سے یہ گزارش ہے کہ میرے خیال سے یہ بک جو ہے سب کو پڑھنی چاہیے, یہ کافی اچھی کتاب ہے. کافی اچھا ہے, وہ کافی اچھا بیان کیا ہے الحمدللہ. شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زبر بھائی. جی دلشاد بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا اور بہت انوالونگ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ ظاہر ہے اس میں بڑے ڈیٹیل میں رہا ہوگا, لیکن آپ نے الحمدللہ جس انداز میں اور جس لگ رہا تھا کہ آپ دل سے بات کر رہے ہیں, کہ زبان تو صرف حرکت کر رہی ہے اور دل سے چیزیں نکل رہی تھیں الحمدللہ, تو اس اعتبار سے لوگ بھی دل سے انوالو تھے جو میں نے محسوس کیا الحمدللہ. شکریہ زبیر بھائی کی بہت بہت اور شکریہ. جی انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آمین. ایک بہت اچھی شروعات الحمدللہ یہ ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کا جو صبح کا پروگرام الحمدللہ شروع ہوا ہے, بہت خوشی کی بات ہے, کیونکہ الحمدللہ قرآن ہماری ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرے گی الحمدللہ. تو اس کا بھی کیونکہ ہم اپنے کاروں میں یہ لے کر کے چل رہے تھے کہ ہمیں جو بھی چیزیں ڈرائیو کرنی ہے الحمدللہ, تو ہم اپنی مذہب کے اعتبار سے اپنی ویلیوز میں بہت ریچ ہیں, تو وہیں سے ہمیں رہنمائی ملے گی. اور الحمدللہ وہ اللہ نے ایک کام شروع کرا دیا, ڈیلی جس طرح سے 15 منٹ میں ایک کوئی بھی سورہ لے کر کے اس کا ترجمہ, اس کی تھوڑی سی سمری بتائی جاتی ہے, اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ الحمدللہ وہ بھی اپنے آپ میں خضر بھائی اور جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں بڑے اچھے انداز میں الحمدللہ. اور دلشاد بھائی یہ جو آپ نے آج لیا پروگرام الحمدللہ, میں چاہوں گا کہ اسے آپ کنٹینیو کریں, اسی طریقے سے آگے بڑھیں. صحابہ اکرام کی سیرت, پھر اس کے بعد میں دوسری بنی امیہ, اور اس طریقے سے جیسا کہ شبی بھائی نے کہا تھا, اب جس طریقے سے بھی آپ لوگ اس کو آرگنائز کریں الحمدللہ اس کی ایک کنٹینیوٹی بنی رہنی چاہیے. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا. اور کچھ ہمارے جو دوست ہیں جو ابھی کاروا کے ممبر بھی مطلب ایک طرح سے ہمارے گروپ میں ایڈ نہیں ہے, میں جن کو بھیجتا ہوں الحمدللہ وہ جوائن کرتے ہیں اس کو. تو اس میں ایڈوکیٹ یاسر صاحب ہیں آج جڑے ہوئے, یاسر رؤوف صاحب. تو میں چاہوں گا کہ ذرا وکیل صاحب بھی کچھ اپنا کمنٹ کریں. وہ سپریم کورٹ میں لوئر ہے الحمدللہ, اور ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں. ان کے والد صاحب بڑے ڈیڈیکیٹڈ, بہت مہذب. قمر بھائی سے میں نے بات بھی کرائی تھی. اگر وکیل صاحب سن رہے ہیں تو وہ ذرا سا کچھ بتائیں. کافی پروگرام ہمارے جوائن کیے ہیں وکیل صاحب نے. زبیر بھائی وہ ابھی ڈراپ ہو گئے وکیل صاحب. اچھا جی اچھا تو ان کی جگہ پہ کوئی اور ٹھیک. جو ہے رکھنا چاہے بات تو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی
اور میرے خیال سے سب کے ایک طرح سے جو ہے وہ تاثرات ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے کافی اچھا لگا ہم لوگوں کو۔ دلشاد بھائی، اگر آپ کو کوئی اور ایک لاسٹ بات رکھنی ہو تو رکھ دیجیے، ورنہ پھر جو ہے میں محمد احمد بھائی سے جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہ دعا کرا دیں۔ میرے خیال سے جو میں بات کرنا چاہتا تھا، احمد بھائی نے پہلے کہہ دیا، کتاب جو ہے پڑھنا چاہیے، ویسے بھی ہم کو سیرت جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں نے بہت لوگوں سے، جو بڑے لوگ بزرگ لوگ ہیں، ان سے یہی سنا ہے کہ سیرت پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا جو اثر ہماری زندگی پہ ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور یہ چیز میں نے مطلب محسوس کری ہے۔ بے شک بے شک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دلشاد بھائی جی جی۔ آپ کو ایون اسلام کی فہم، قرآن کی فہم، یہ سب میرے خیال سے جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو اس کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، اس جو ہے فہم کا بھی، اور آپ کے اپنے اندر کے بھی جو ہے چینجز ہوتے ہیں اگر آپ سیرت سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کا کافی اچھا رہتا ہے۔ جی، تو انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ، جو ہے جنہوں نے پڑھی نہیں ہے پڑھیں گے کتاب، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ منگا لیں، وہ اویلیبل ہے اس پہ امیزن پہ، دونوں ہی اویلیبل ہیں، اردو کے بھی ہندی کے بھی، بہت اچھی کتاب ہے، چھوٹی سی۔ جی محمد احمد بھائی، دعا کروا دیجیے۔ جی قمر بھائی، درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ پاک ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ اور قرآن حدیث کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ آمین۔ یا اللہ ہم نے جو حضور پاک کی سیرت پڑھی ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ آمین۔ یا اللہ ایک کارواں کی جو چھوٹی سی کوشش ہے، اس کو کامیاب کریے اور اس سے اور لوگوں کو جوڑیے اور اس سے امت کو فائدہ پہنچائیے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔